سرکار ہی ہیں، سرکار ہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یذب در اصل یذبب بود، یذب اصل میں یذبب تھا۔ ذبہ یذبو کی تمام گردانیں پڑھیں، اور اس کے بعد جیسا کہ صاحب کتاب کا طریقہ ہے کہ گردانیں مکمل کرنے کے بعد ان میں جو خاص تعلیلات رد و بدل ہوتا ہے اس کو اور اس کے قواعد کا ذکر کرتے ہیں، اسی طرح ذبہ یذبو کی گردانیں مکمل کرنے کے بعد جو ادغام ہوئے ہیں ان کا ذکر کر رہے ہیں، تعلیلات کو بیان کرتے ہیں۔ تو ذبہ جو اصل میں ذبابہ تھا، فعل ماضی ہے، اس کا قاعدہ پچھلے سبق میں بیان کیا جا چکا۔ آج یذب جو فعل مضارع ہے اس میں جو رد و بدل ہوا اس کا قانون اور قاعدہ بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں، یذب در اصل یذبب بود، یذب اصل میں یذبب تھا۔ حرکت بائے اول را نقل کردہ بما قبل دادند، پہلے با کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا۔ وبارا در با ادغام کردند، اور با کا با میں ادغام کر دیا، اور با کا با میں ادغام کر دیا۔ یذب شد، یذب ہو گیا۔ یہ جو رد و بدل ہوا، ادغام ہوا، اس کو بیان کیا۔ اب قانون کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، اس کو بتاتے ہیں۔ زیرا کہ ہر جا کے ادغام کنند، اس لیے کہ جہاں کہیں ادغام کریں، بنگرند دیکھتے ہیں کہ ما قبل آ مدغم متحرک است یا ساکن، کہ اس مدغم کا ما قبل متحرک ہے یا ساکن۔ مدغم اس حرف کو کہتے ہیں جس کا ادغام کیا جائے، اور مدغم فیہ اس کو کہتے ہیں اس حرف کو جس میں ادغام ہو، جس میں ادغام کیا جائے۔ جیسے یہی ہے یذب، یذبب تھا، دونوں با الگ تھے، مضموم تھے، تو پہلے با کا دوسرے با میں ادغام کیا گیا، تو پہلا جو با ہے اسے مدغم کہیں گے، اور دوسرا با جس میں ادغام کیا گیا ہے اس کو مدغم فی کہیں گے۔ تو جو پہلا حرف ہوتا ہے جس کا ادغام کیا جاتا ہے اس کو مدغم کہتے ہیں۔ تو بتاتے ہیں بنگرند کے ما قبل آ مدغم متحرک است یا ساکن، دیکھتے ہیں کہ اس مدغم کا ما قبل، اس مدغم کا ما قبل متحرک ہے یا ساکن، متحرک ہے یا ساکن۔ اب ظاہر سی بات ہے، اگر اس مدغم کا ما قبل متحرک ہے تو اس کو تو حرکت دیں گے نہیں، حرکت کینسل کر دیں گے، گرا دیں گے اور پھر ادغام کریں گے۔ اور اگر اس مدغم کا ما قبل ساکن ہے تو اب مدغم کی حرکت کو زائل نہیں کریں گے، گرائیں گے نہیں، بلکہ نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، پھر ادغام کریں گے۔ یہی بات بتا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس مدغم کا ما قبل متحرک ہے یا ساکن۔ اگر متحرک باشد، اگر مدغم کا ما قبل متحرک ہو، حرکت حرف اول را بی اندازند، تو پہلے حرف کی حرکت کو گرا دیتے ہیں، پہلے حرف کی حرکت کو یعنی مدغم کی حرکت کو گرا دیتے ہیں۔ وہ ساکن کردہ در دوم ادغام کنند، اور ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں۔ جیسے کہ ذبابا، ذبا اصل میں کیا تھا؟ ذبابا، تو آخر میں دو با ہیں، دو حرف ایک جنس کے جمع ہو گئے، ان کا ما قبل دیکھا وہ ہے ذال، کیا ہے؟ ذال۔ تو اب پہلا با جو ہے ذبابا کا وہ مدغم ہے اور دوسرا با مدغم فی ہے۔ تو پہلا با جو مدغم ہے دیکھیں گے کہ اس کا ما قبل متحرک ہے یا ساکن۔ اگر متحرک ہو تو مدغم کی حرکت کو گرا دیں گے، تو ذبابا میں پہلے با کا ما قبل ذال متحرک ہے، لہذا با کی حرکت کو گرا دیا، پھر پہلے با کا دوسرے با میں ادغام کیا۔
اسی کو بتاتے ہیں. اگر متحرک باشد، اگر مدغم کا ماقبل متحرک ہو، حرکت حرف اول را، پہلے حرف کی حرکت کو بے اندازن گرا دیتے ہیں، و ساکن کردہ در دوم ادغام کنند، اور ساکن کر کے دوسرے میں ادغام کرتے ہیں، جیسا کہ ضبہ میں ہوا. وہ اگر ساکن باشد، اور اگر مدغم کا ماقبل ساکن ہو، جیسے یذب، اصل میں یذبو تھا، کیا تھا؟ یذ، آخر میں دو با ہیں، دونوں مضموم ہیں، تو پہلا جو با ہے یہی مدغم ہوگا. اس کا ماقبل کیا ہے؟ ساکن ہے کہ نہیں؟ تو یہاں ساکن ہے، تو اسی کو بتاتے ہیں. وہ اگر ساکن باشد، اور اگر مدغم کا ماقبل ساکن ہو، حرکت مدغم اورا دہند، حرکت مدغم کی حرکت اورا دہند، اس کو دیں گے، مدغم کی حرکت اس کو یعنی ماقبل کو دیں گے، پس ادغام کنند، پھر ادغام کریں گے. چون ضبہ، یہ اس کی مثال ہے جہاں ماقبل متحرک تھا. یذب، یہ اس کی مثال ہے جس میں ماقبل ساکن ہوگا. وعض یعض، وفر یفر، واحل یحل، واسترد یسترد. ضبہ یذب کا معنی اس نے ہٹایا، وہ ہٹاتا ہے یا ہٹائے گا. عض یعض، اس نے کاٹا یا وہ کاٹے گا. فرا یا فرو، وہ فرار ہوا یا وہ فرار، وہ بھاگا یا وہ. احل یحل، اس نے حلال کیا یا وہ حلال، یعنی ایک ماضی کا صیغہ ایک مضارع کا ہے. واسترد، اس نے واپس لیا. یسترد، وہ واپس لیتا ہے یا واپس لے گا. تو ان میں جو ماضی کی مثال ہے ضبہ ہے، عضا ہے، فرا ہے، تو یہ وہ ہیں، یہ جو تینوں مثالیں ہیں ہم نے بیان کی، ضبہ، عضا، فرا، ان میں مدغم کا ماقبل متحرک ہے. اور احلہ جو ہے یہ تھا احللا، یہاں ساکن ہے، یہاں مدغم کا ماقبل ساکن ہے، اور مضارع کی صورتوں میں ساکن ہے. بہرحال تو یہ یذبو کا قاعدہ بیان ہوا. اب آگے دیکھیں. لم یذب در اصل لم یذب بود. لم یذب اصل میں یہی تھا نا، جب لم داخل ہوتا ہے تو یہ 5 جگہ پہلے مضارع کو جزم کرتا ہے. واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، اور 2 صیغے حکایت نفس متکلم کے ہیں. تو لم یذب در اصل لم یذبب بود. لم یذب اصل میں لم یذبب تھا، یہ لم یذبب تھا بتا رہے. بائے اول ساکن شد از جہت ادغام، پہلا با ساکن ہو گیا ادغام کی وجہ سے. لم یذبب میں پہلا با کون سا ہے؟ جس پر پیش ہے، جس پر پیش ہے. اب جب ادغام کریں گے تو آپ کو یہ بتا دیا کہ دیکھیں گے مدغم کا ماقبل ساکن ہے یا متحرک. اگر ساکن ہے تو مدغم کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دیں گے. تو پتہ لگا با کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو چلی گئی، تو ساکن ہو گیا نا با اول. کس وجہ سے؟ ادغام کی وجہ سے. کس وجہ سے؟ اور دوسرا با ساکن ہوا ہے لم کی وجہ سے. تو وہی بتا رہے ہیں. بائے اول ساکن شد از جہت ادغام، پہلا با ساکن ہو گیا ادغام کی وجہ سے. وثانی ساکن شد بلم جازمہ، اور دوسرا با ساکن ہو گیا لم جازمہ کی وجہ سے. لم جازمہ کی وجہ سے. پس 2 ساکن بہم آمدن، تو 2 ساکن ایک ساتھ آئے. ودر سخن عرب 2 ساکن بہم نیایند، اور کلامی عرب میں 2 ساکن ایک ساتھ نہیں آتے ہیں مگر در وقف، مگر حالت وقف میں آتے ہیں. اس کے علاوہ 2 ساکن ایک ساتھ نہیں آتے. تو اب کیا کریں گے بتاتے ہیں. حرف آخر را حرکت دادن، حرف آخر را آخری حرف کو حرکت دادند، حرکت دے دی، آخری حرف کو حرکت دے دی. اب ہم یہ بتا چکے ہیں آپ کو کہ جو آخری حرف کو حرکت دی تو کبھی اس کو فتحے کی حرکت دی جاتی ہے، اور کبھی کسرے کی، اور کبھی، اور یہ بھی بتا دیا یہاں پر ادغام واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے. کبھی بغیر ادغام کے بھی رکھتے ہیں. اب وہ صورت ہے دیکھیں. حرف آخر را حرکت دادند، حرف آخر کو حرکت دے دی. بعض فتحہ، بعض لوگوں نے کون سی حرکت دی؟ فتحے کی حرکت دی. کیوں؟ لأن الفتحة اخف الحرکات،
اس لیے کہ فتحہ تمام حرکتوں میں سب سے ہلکی حرکت ہے۔ و بعض کسرہ اور بعض لوگوں نے کسرہ دیا، کیوں؟ دلیل ان کی یہ ہے لأن الساکن اذا حرک بالکسر، اس لیے کہ جب ساکن کو حرکت دی جاتی ہے تو کسرے کی حرکت دی جاتی ہے۔ و بعض ضمہ اور بعض لوگوں نے ضمے کی حرکت دی، کیوں؟ از جہت موافقت ما قبل کی موافقت کی وجہ سے، ما قبل کی موافقت کی۔ تو لم یضبب میں اگر فتحے کی حرکت دی جائے تو کیا بنے گا؟ لم یضبا، اور اگر کسرے کی حرکت دی جائے، اور اگر ضمے کی حرکت دی جائے، اور اگر اپنی اصل پر برقرار رکھا جائے، لم یضبب۔ ٹھیک ہے۔ وبعض بر اصل خود داشتہ اند، اور بعض لوگوں نے اس کی اصل پر رکھا ہے، بعض لوگوں نے اپنی اصل پر رکھا ہے۔ یہ بعض لوگ جنہوں نے اصل پر رکھا یہ اہل حجاز ہیں، اور پہلا جو ہے فتح کی حرکت دیتے ہیں، یہ بنو تمیم کا مذہب ہے۔ بہرحال 4 صورتیں ہو گئی۔ وبعض بر اصل خود داشتند، اور بعض لوگوں نے اپنی اصل پر رکھا ہے، یعنی لم یضبب۔ وحکم امرو نہیں بری قیاس است، اور امرو نہیں کا حکم اسی طریقے پر ہے، اسی قیاس پر ہے، یعنی ان میں بھی گردانیں اسی طریقے پر ہوں گی، وہ ان میں بھی تعلیلات اور رد و بدل اسی طریقے پر ہوگا، اسی انداز پر ہوگا۔ ودر باب تفعیل و تفاعل ادغام نشود، اور باب تفعیل اور تفاعل میں ادغام نہیں ہوگا، کیوں؟ زیرا کہ ادغام در اصل باب است، اس لیے کہ ادغام اصل باب میں ہے، اس لیے کہ ادغام چونکہ باب تفعیل ہے، اگر آپ اسی سے زبا سے لائیں گے تو آئے گا زببا، زببا پہلے ادغام ہے، اور باب تفعل سے لائیں گے تو آئے گا تزببا، تو پہلے ادغام ہے۔ تو اب کیا کریں؟ پہلے ادغام کو باطل کر کے دوسرا ادغام کریں گے تو یہ رد و بدل نہیں ہوگا۔ اگر پہلا ادغام باطل کر کے دوسرے با میں ادغام کریں، جیسے زببا آ رہا ہے نا، تو آخر کا بات تو مدغم نہیں ہے، تو پھر وزن بدل جائے گا، باب تفعیل کہاں رہ جائے گا؟ تو اسی لیے بتایا، اور باب تفعیل و تفاعل میں ادغام نہیں ہوگا، زیرا کہ ادغام در اصل باب است، اس لیے کہ ادغام اصل باب میں یہاں پہلے سے ہی موجود ہے۔ آگے لکھتے ہیں بدع کے تعلیلات، جان لیجئے کہ وہ تعلیلات کہ در محموز و معتل و مضاعف آمدہ، جو محموز اور معتل اور مضاعف میں آئیں، یاد کردہ شد، بیان کی جا چکی۔ جان لیجئے کہ جو تعلیلات محموز اور معتل اور مضاعف میں آئیں وہ بیان کی جا چکی۔ اما تعلیلات چند دیگر، لیکن چند دوسری تعلیلات کے بداں حاجت افتد، جن کی ضرورت پڑے گی، پیش آئے گی، نیز یاد کنم، انہیں بھی بیان کروں گا، نیز یاد کنم، انہیں بھی بیان کروں گا۔ اب دیکھ لیں، تعلیل اول، ہر الفے کے ما قبل آ مضموم باشد، ہر الفے، ہر وہ الف کہ ما قبل آ مضموم باشد جس کا ما قبل مضموم ہو، واو گردد، وہ الف واو ہو جائے گا، چون خادع و خودع، جیسے خادع سے خادع فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، اور خودع فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے۔ کس کا صیغہ ہے؟ تو دیکھو خادع میں دال سے پہلے الف ہے، دال سے پہلے، اور جب مجہول بناتے ہیں تو فا کلمہ کو ضمہ دیتے ہیں، تو بنا خودع، خا کے بعد الف ہے، خا کے بعد الف ہے، اس کے بعد دال پر کسرہ ہے، تو کیسے پڑھو گے؟ تو خا کے بعد الف ہے، اور یہی بتایا ہے کہ ہر وہ الف جس کا ما قبل مضموم ہو اس الف کو واو سے بدل دیتے ہیں، اس لیے واو سے بدلا تو اب یہ خودع ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ خودع۔ وخالد وخویلد، خالد خویلد، تو خالد میں دیکھو خا کے بعد الف ہے، لیکن خویلد میں خا کے بعد وہی الف واو ہو گیا۔ ہر الف جس کا ما قبل مضموم ہو وہ واو سے بدل دیا جاتا ہے، تو اس لیے یہاں پر بدل دیا گیا۔ تو قاعدہ یہ ہوا، ہر وہ الف جس کا ما قبل مضموم ہو اسے واو سے بدل دیں گے، جیسے خادع سے خودع اور خالد سے خویلد۔ تعلیل آخر، دوسری تعلیل،
ہر الفے کے ما قبل آ مکسور باشد، ہر وہ الف جس کا ما قبل مکسور ہو یا گردد وہ الف یا ہو جائے گا، ہر الف جس کا ما قبل مکسور ہو وہ الف یا ہو جائے گا. چوں محراب و محاریب، جیسے محراب سے محراب کی جمع محاریب آتی ہے. تو دیکھو را کے بعد محراب میں الف ہے اور محاریب میں را کے بعد کیا ہو گیا؟ یا ہو گئی. کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ ہر الف جس کا ما قبل مکسور ہو وہ یا ہو جاتا ہے. جیسے محراب سے محاریب، و مفتاح و مفاتیح، اور مفتاح سے مفاتیح. تو دیکھو مفتاح میں تا کے بعد الف ہے لیکن مفاتیح میں تا کے بعد یا ہو گئی، کیونکہ ہر الف جس کا ما قبل مکسور ہو وہ الف یا ہو جاتا ہے، لہذا یہاں الف کو یا سے